بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور اگرچہ پاکستان نے بہت ڈیولپ کیا، بڑی ترقی حاصل کی، پاکستان کی عوام نے بھی بڑی ترقی کی۔ اس وقت جو لوگوں کا معیار زندگی تھا، آج اس کی نسبت 100 گنا بہتر ہے۔ یہ تو ہو گئی پازیٹیو بات، لیکن ایک اور زاویے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت 1947-48 میں پاکستان کا نمبر ممالک کے اندر کتنا نمبر بنتا تھا، آج کیا ہے؟ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے امپروو نہیں کیا ہے، ہم میں بہتری نہیں آئی ہے۔ ہماری جو رینکنگ تھی وہ ڈاؤن ورڈ گئی ہے، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اپ ورڈ نہیں گئی ہے۔ میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارا نمبر 70واں بنتا تھا، آج شاید 120واں 25واں 10واں بنتا ہو۔ یعنی ممالک جو ہے وہ ہم سے بعد میں بھی آزاد ہوئے، ہم سے آگے نکل گئے۔ جو گیپ تھا، ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں، ہم میں اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو گیپ تھا وہ انکریز ہوا ہے، بہت بڑا انکریز آئی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال تو یوں ہے کہ پاکستانی روپے کی آپ ڈالر کے مقابلے میں قدر دیکھ لیں، یا اس وقت پاکستانیوں کو بیرون ملک جانے کے لیے کتنے کہہ لیں کہ وہ ضرورت ہوتی تھی، کتنی آسانی سے وہ چلے جاتے تھے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر۔ آج بہت مشکل ہو گیا ہے، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم میں اور ان میں جو گیپ تھا وہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا، انفارچونیٹلی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں جو گیپ ہے وہ کیوں کم کیسے ہو، یا اس میں اضافہ کیوں کر ہوا ہے، اس میں ہم میں اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر کے درمیان جو گیپ ہے اس میں اضافہ کیوں ہوا ہے، ہم میں اور دیگر ممالک کے اندر جو گیپ تھا اس میں اضافہ کیوں ہوا ہے، کمی کیوں نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جن ممالک نے دنیا میں ترقی کی ہے، ان ممالک نے جہاں پہ بہت سارے کام کیے ہیں، وہاں پہ ایک کام ضرور کیا ہے، اور وہ ایک کام یہ تھا کہ وہاں پہ انصاف تھا، وہاں پہ غریب اور امیر میں تفریق بہت کم تھی، قانون کے سامنے سارے برابر تھے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر اول تو حصول انصاف جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، وہ بہت سارے اکثر اوقات تو عدالتوں میں ہی نہیں جاتا، تھانے اور کچہری کا رخ ہی نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے وہاں سے انصاف ملنا انتہائی مشکل ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے میں سارا کچھ صرف کر دوں، میں اپنا مکان بھی بیچ دوں، تو بھی شاید مجھے وہاں سے انصاف نہیں ملے گا۔ تو حصول انصاف کے لیے پولیس اور عدلیہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو بے پناہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ انہیں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ساری زندگی پھر اسی کام پہ وہ لگے رہیں، کوئی اور کام اپنی زندگی میں نہ کریں۔ یہ بھی مسئلہ ہے، اس کی زندگی بھی برباد، اس کے وسائل بھی برباد۔ تو اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو انصاف ملے گا۔ ہونا بالکل الٹ چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے کوئی بھی پیسے خرچ نہ ہوں، آپ کو کوئی بھی زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، جسٹس آپ کی دہلیز پہ آپ کو سرو کیا جائے۔ ہمارے برابر میں افغانستان ہے، جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے وسائل، حکومت کے وسائل کچھ بھی نہیں ہیں،
وہاں کا حکمران، وہاں کی عدالتیں ایک مزدور کی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان خدا نہ خواستہ کوئی مرڈر ہوتا ہے، اس کا 100 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، اس کو 3 دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ چوتھے دن ان کا قاتل جو ہے وہ چوک اور چوراہے میں چھپ چھپا کے بھی نہیں، اس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک غریب سے غریب آدمی اپنے جان، مال اور عزت کو محفوظ سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں عدالت کا دروازہ کسی وقت بھی کھٹکھٹا سکتا ہوں، مجھے وہاں کی حکمران، ان کے دروازے میرے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں، میں کسی وقت کسی کو پکڑ سکتا ہوں، اپنا مسئلہ بتا سکتا ہوں، اور وہ اس بات کا پابند ہے کہ میرا مسئلہ حل کرے، میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کی وہ تلافی کرائے۔ تو وہاں پہ حصول انصاف اتنا آسان ہے۔ مجھے ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ تباہ ہو گیا، برطانیہ تباہ ہو گیا۔ کسی نے اس وقت کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل سے یہ بات پوچھی کہ آپ کا تو سب کچھ ہی ڈسٹروائے ہو گیا اور آپ کی وہ کالونیز بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں، تو کیا آپ اپنی کوئی بھی عظمت دوبارہ حاصل کر لیں گے؟ اس نے کہا ایک بات، اگر ہمارے ملک کی عدالتیں جو ہیں اگر وہ انصاف بانٹتی رہیں تو پھر ہم وہی پوزیشن دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ وہی ہوا۔ اور پھر میں ایک اور طرف جاتا ہوں، آج سے تقریباً 1,500 سال قبل سیدنا عمر بن الخطاب کا دور حکومت تھا، مدینہ میں قحط پڑ گیا، اور دنیا تو پہلے ڈری اور سہمی بھی تھی کہ مسلمان آئے کہ آئے۔ اب وہ تھوڑا سا 2 سپر پاور تھیں، کیسر و کسرا، روم، ایران۔ کیسر کے دربار میں، یعنی روم کے بادشاہ کے محل میں، جس کو کیسر کہا جاتا تھا، اور اس کے دربار میں یہ خبر پہنچی کہ جی آپ تو ڈرے ہوئے تھے کہ جی مدینے والے آئے کہ آئے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، وہاں پہ تو قحط پڑ گیا، ان کو اپنی پڑ گئی۔ تو بادشاہ وقت نے خبر لانے والے سے پوچھا کیا وہاں پہ انصاف ہو رہا ہے؟ تو خبر لانے والے نے کہا انصاف تو ہو رہا ہے۔ پھر اس کا جواب یہ تھا، پھر ان کو کوئی ڈر نہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے، یہ ایک انصاف ہوتا ہے کہ جو کسی ملک کو اور کسی قوم کو ڈیولپ کر سکتا ہے، قوم کو قوم بنا سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم ایک قوم بنیں، آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم ترقی اور خوشحالی حاصل کریں، تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے ایک کام ہی کرنا ہوگا، اور ہمارا وہ ایک کام یہ ہونا چاہیے، ہماری پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے، ہم نے ملک کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں پہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں، جہاں پہ ایک غریب سے غریب آدمی اپنی جان، مال، عزت کو تحفظ سمجھے، اور وہ یہ سمجھے کہ میری بنیادی ضروریات جو ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، کسی انسان کو یہ شکوہ نہ ہو کہ میرے ساتھ حکومت نے، حکمرانوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ بات صرف اتنی ہے، بات زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔